جہاں جہاں کور ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں جہاں کور کمانڈر ہے، پشاور ہے، چکلالہ ہے، منگلہ ہے، لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، ملتان ہے، بہاولپور ہے، کراچی ہے، کوئٹہ ہے، یہاں پہ کور کمانڈر ہے۔ کور کمانڈر کے پاس سب کو پشاور میں جو تھا اس وقت کور کمانڈر تھا اسلم بیگ۔ اسلم بیگ کی ریپوٹیشن تھی کہ فوج کے اندر سب سے بہتر یہ سمجھتا ہے ملٹری اسٹریٹجی کیسے لڑنا ہے، کیا کرنا ہے، سب سے بہتر اس کی ریپوٹیشن یہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ روس اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے چھینک مار کے پورے کا پورا بلوچستان اور ہمارا ٹرائبل ایریا بھی لے سکتا ہے۔ میں اپنے گھر نہیں گیا، واپس ہم پنڈی آئے، چکلالہ میں میرا گھر تھا، میرے بیوی بچے ادھر تھے، میں بجائے اپنے گھر جانے کے میں سیدھا رائے گیا۔ میں نے کہا کہ یہ اسلم بیگ کی تو ریپوٹیشن، وہ تو ایسی تیسی بات کرتا نہیں ہے۔ اس نے تو کہا ہے کہ روس اب ایسی پوزیشن میں ہے جہاں پہ وہ پورے کا پورا بلوچستان اور اگر چاہے تو یہ ہمارا ٹرائبل ایریا بھی سارا لے لے گا، حالانکہ وہ کور کمانڈر ہے ٹرائبل ایریا کا، وہ خود کور کمانڈر ہے۔ 2 دن کے بعد علماء کی جماعت جو تھی وہ بھیجی فرنٹ کے اوپر جہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی روسیوں کی اور مجاہدین کی، اور ان کو یہ کہا کہ تم صرف 3 چیزیں دیکھ کے آؤ گے۔ سب سے پہلے فرنٹ کے اوپر کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نمبر 2 کیا ان لوگوں نے صلاۃ الخوف کا ان کو پتہ ہے، اور تیسرا کیا یہ غزوہ خندق والی دعائیں پڑھنی ہیں۔ 40 دن کی علماء کی جماعت رائے سے گئی جو 20 دن کے بعد واپس آ گئی، اور انہوں نے آ کے کہا کہ پورے کے پورے فرنٹ کے اوپر شاذ و نادر ایک آدھا کو بندہ جو ہے نا نماز پڑھ رہا ہے، باقی کوئی بات آن نہیں ہوتی، کوئی نمازیں نہیں ہوتی۔ حاجی صاحب نے حکم دیا کہ یہ جو ریفیوجیز کے کیمپ ہے پاکستان کے اندر، افغان ریفیوجیز کے، اس میں سے 10 کی جماعتیں نکالو اور 3 پرانے 3 چلوں والے پشتو بولنے والے آدمی ان کے ساتھ ان کو سب فرنٹ کے اوپر بھیجو، 3 چیزیں سکھا کے ہیں، ہر فرنٹ کے اوپر جائیں، ان سے لوگوں کو نماز بھی سکھا دیں، ان کو صلاۃ الخوف بھی بتائیں کیا ہوتی ہے، اور ساتھ اس کو یہ دعائیں بھی سکھائیں۔ یہ 1986 میں ہوا ہے۔ 1985 میں یہ گئے ہیں، انہوں نے جو ہے جماعتیں نکالی 4 مہینے کی، 1986 کے اندر یہ ہوا۔ 1987 دسمبر کے اندر انہوں نے کہا روس کے سارے ٹروپس افغانستان سے ہم پیچھے کھینچ رہے ہیں۔ 1900 یہ جنوری کی بات ہے، 1 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کمیونزم اب ہمارا دشمن نہیں ہے۔ سرکاری طور پہ پاکستان کو بھی خط آ گیا، اب کمیونزم ہمارا دشمن نہیں، امریکہ کہہ رہے ہیں اب ہمارا دشمن اسلام ہے۔ تو وہ جس وقت روس نے یہ فیصلہ کیا دسمبر 1987 میں، صرف اس کے 4 مہینے کے بعد اپریل 1988 میں 80,000 سے زیادہ موسٹ ماڈرن بامبز تھے چکلالہ میں اوجڑی کیمپ کے اندر، اور 600 سٹنگر میزائلیں تھیں جہازوں کو گرانے والی، جس میں صرف 400 ایشو ہوئی تھی جو مجاہدین کو دی ہوئی تھی۔ انہوں نے 200 فائر کی تھی، 162 جہاز ان کے گرائے۔ اور یہ کب ریلیز کی؟ اللہ کی شان ہے، یہ انہوں نے ریلیز کی 1986 میں، امریکہ نے 1986 میں یہ ریلیز کی، اور 1987 کے اندر 162 جہاز جن کی اگر ہم قیمت کنورٹ کریں نا تو ٹریلینز میں، بلینز میں نہیں ٹریلینز میں، جس سے ساری کی ساری روس کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل توڑ کے رکھ دیا، اور وہ ادھر سے جس وقت واپس آئے امریکہ نے یہ فیصلہ کیا اگر ہم نے اس کو اسی طرح پاکستان کے حوالے کر دیا، پاکستان چھینک مار کے پورا ہندوستان لے لے گا۔ انہوں نے اوجڑی کیمپ کو اڑا دیا۔ اب اوجڑی کیمپ جس وقت اڑا ہے اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، میں نے جو یونٹ مانگی وہ کھاریاں میں تھی، وہ میری یونٹ کھاریاں سے ابھی میرے پاس پنڈی نہیں پہنچی تھی۔ امریکہ کے جو ریزرو یورپ کے اندر تھے ناٹو کے، وہ سارے کے سارے ادھر پہنچ گئے اسی شام کو 6 بجے۔ یہ صرف اس صورت میں پاسبل ہے، یہ جس وقت 6 ان کے آدمی ادھر پہنچے تو مجھ سے انہوں نے بریفنگ لینی تھی۔ وہ پہلے ضیاء کو مل کے آئے، جنرل ضیاء الحق کو، پھر میرے پاس اس وقت آئے بریفنگ لینے کے لیے کہاں پہ کیا تھا۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ تم کس کس ملک میں تھے، سارے کے سارے 6 مختلف ملکوں میں، ایک ہالینڈ میں، ایک اٹلی میں، ایک جرمنی میں، ایک فرانس میں، ایک کسی اور ڈینمارک ملک کے اندر، یہ سارے کے سارے مختلف ملکوں میں تھے۔ تو میں نے انہیں لکھ کے اپنے بندوں کو بھیج دیا، میں نے کہا کہ یہ 6 ملکوں کے جو ہیں اگر ان کو پتہ نہ ہوتا کبھی بھی یہ ان کو اکٹھا نہ کرتے۔ انہوں نے پہلے سے ان کو اکٹھا کر کے، جہاز ان کے پاس موجود تھا،
जो ही यहाँ से धमाका हुआ है उसी वक्त उन्होंने जहाज पे इनको लोड करके इधर भेज दिया। तो ये तो अमेरिका ने कराया। तो अमेरिका ने जो करना था ओजरी कैंप के अंदर, उन्होंने आते ही, अब उनको पता नहीं था कि स्ट्रिंगर मिसाइलें सारी की सारी जो है उड़ गई हैं, क्योंकि स्ट्रिंगर मिसाइल उन्होंने 1000 दी थी और 600 जो थी अभी ओजरी कैंप के अंदर थी। अमरीकनों को ये बता देते थे पाकिस्तान वाले के 400 हमने छूटी हुई है मुजाहिदीन को, बाकी 600 इधर है। अब वो जिस वक्त इन मिसाइलों को देखने के लिए ये आ गए तो उन्होंने कहा कि जी ओजरी कैंप का हमें दे, हम 11 महीने में इसको क्लियर करेंगे और इस पे हमारा खर्चा जो 40 मिलियन US डॉलर आएगा वो हम पाकिस्तान आर्मी को दे देंगे। रिश्वत थी इनडायरेक्ट। तो उसने जवाब हक ने मुझसे पूछा कि ये कह रहे हैं, मैं कह लिया ना प्यो भी नहीं कर सकता, ये कोई आम नहीं है, ये तो धमाका हुआ है, ये तो हमें पता ही नहीं है कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, किसी को नहीं पता। वो ऊपर पट्टी आ गई है तो वो तो जो है हम तो अपने नॉर्मल तरीके से इसको कर ही नहीं सकते। ब्लास्ट इतना सख्त था, इतना सख्त था कि ब्लास्ट से तकरीबन 40-50 गज के फासले पे एक ट्रक खड़ा था। ब्लास्ट ने उस ट्रक को उठाया और 300 गज बाहर ओजरी कैंप के जो सैटेलाइट टाउन का घर था उसकी टेरेस के ऊपर उसको लैंड किया, सारी दुनिया के कैमरामैनों को दिखाने के लिए कि ये ब्लास्ट इतना ताकतवर था। कभी ट्रक जो है वो टेरेस के ऊपर पहुंच सकता है, क्रेन उनके लिए चाहिए कि उसको जाके, तो उनकी जो सी टेरेस भी डैमेज हो गई, पता चल गया कि जो कितना था। मुख्तसर ये 12 दिन के अंदर हमने 40,600 बम उठाए, 40,600। सबसे पहले मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दी, हर बम को मैंने हाथ से उठा के दिखा दिया। मैंने कहा हमारा ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कभी भी इसको टच ना करना, यानी इसको छूना नहीं है। मैं हाथों से उठा के तुम्हें दिखा रहा हूं कि अल्लाह के कलाम के अंदर इतनी ताकत है कि जिसको हम हाथ नहीं लगाने देते उसको हाथों से उठा के हम 12 कौ लेके जाएंगे गाड़ियों पे लोड करके, और 12 कौ में हम ट्रेंचों में डाल के इनको धमाके से उड़ाएंगे, क्योंकि अब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी वक्त भी ये चल सकते हैं। तो अल्लाह के फजल कम से हमने 12 दिन में 40,600, खुदा की कसम में जर्रा बराबर भी कमी पेशी नहीं कर रहा। अमरीकनों ने लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ सब कुछ उनका मोस्ट मॉडर्न, उन्होंने इन्हीं 12 दिनों के अंदर, आपको किसी को यकीन नहीं आएगा, उन्होंने 30 उठाए। और यार 40,600 का कोई 30 के साथ जोड़ बनता है। अगले दिन वो सारे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जुनेजो साहब और सारे जर्नैल, अमेरिका का एम्बेसडर, जर्मनी का एम्बेसडर, फ्रांस का एम्बेसडर और सारे वो जो अमेरिका के ट्रूप्स आए हुए थे वो भी, और पाकिस्तान की फौज के सारे जर्नैल। तो मैंने जिस वक्त दावत का काम शुरू किया, मैंने कहा ये इस्लाम की ताकत मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है इन दुआओं के अंदर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ग़ज़वा खंदक पे सिखाई थी। मैसेज टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और मैसेज टीवी चैनल के सब्सक्राइबर बनें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बराह रास्त आपको मिल जाए। इस वीडियो को थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए और अपनी फेसबुक वॉल और ट्विटर पर शेयर कीजिए। आपका अपना मैसेज टीवी।